رونا، بڑبڑانا، شکایت کرنا ہم ایسے ریسٹورینٹ، مالز، ہوائی اڈے، یہاں تک کہ آپ کے کام کے اپنے آفس پر بھی سنتے ہیں۔ یہ کھانا خطرناک ہے، یہ جیکٹ مجھ پر فٹ نہیں ہے، یہ اسٹوو پھنس گیا ہے، کھانا اتنا مہنگا ہے، گیس کی قیمتیں آسمان سے باہر ہیں، میرا کرایہ بڑھ رہا ہے، ٹیکس آسمان کو چھو رہے ہیں۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسا سنا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اوسطاً بالغ دن میں 15 سے 30 بار شکایت کرتا ہے؟ دن میں 15 سے 30 بار، یہ بہت زیادہ ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 30 منٹ یا اس سے زیادہ وقت تک شکایت کرنے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ منفی توانائی، تناؤ اور دباؤ کا ذکر نہ کرنا جو سننے یا مسلسل شکایت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ شکایت کرنا کیسے روکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے شکایت کرنا کیسے روکیں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دانش مند بزرگ تھے۔ وہ مختلف جگہوں پر جا کر مختلف لوگوں سے ملتے۔ وہ ایک شفیق اور نرم مزاج انسان تھے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن ان کا بنیادی مقصد ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں مشورے دینا تھا۔ وہ مختلف ماسٹروں کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے، وہ مقامی دیہاتیوں کے تجربات سے سیکھتے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو خاص طور پر ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک نئے گاؤں کا دورہ کرنے گئے جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اسے کچھ غیر معمولی پایا۔ وہ جہاں بھی جاتے، کافی شاپ سے لے کر مقامی خانقاہ تک، وہ لوگوں کی شکایتیں سنتے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مقامی نان پائی نے اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ ہاں، میں اور میری ملازمت نے مجھے 2 سالوں میں میری آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ہاں، اس گاؤں میں رہنے کا خرچ بے قابو ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ کاش میں وہاں سے چلا جاؤں، لیکن میں اپنی صحت کی وجہ سے یہاں پھنس گیا ہوں۔ مالی حالات سے لے کر خاندانی مسائل اور یہاں تک کہ صحت کے مسائل تک، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شکایت تھی۔ اب گرو، وہ ادھر ادھر کچھ شکایتیں سننے کے عادی تھے، لیکن اس گاؤں میں معمول سے زیادہ شکایتیں تھیں۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کو بھی محسوس کیا اور یہ انہیں بہت پریشان کر رہا تھا۔ کئی دنوں کی مسلسل شکایت کے بعد گرو نے ان مسئلوں کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مقامی عہدیداروں کے ساتھ کام کیا اور خانقاہ کے باہر ایک خصوصی میٹنگ کا اہتمام کیا۔ ہر کوئی وہاں موجود تھا، نان بائی، پولیس، فائر مین، منتخب اہلکار، اساتذہ، اسٹور مالکان اور یہاں تک کہ بچے، بڑے، بزرگ۔ اس اہم اعلان پر سب اکٹھے ہوئے۔ وہ دانش مند بزرگ اٹھے اور بولے۔ ایک راہگیر برگر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے۔ برگر فروش کہتا ہے، بتاؤ آپ کیا کھاؤ گے؟ راہگیر کہتا ہے، مجھے ہر چیز سے ایک بنا دو۔ سب ہنس رہے تھے، وہ راہگیر سے اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اس راہگیر کو لطیفے اچھے لگتے ہیں، مجھے یہ راہب پسند ہے۔ دوسرے نے کہا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے وہی لطیفہ دہرایا، لیکن اس بار صرف چند لوگ ہی ہنسے۔ کیا اس نے پھر وہی لطیفہ کہا؟ ہاں، کچھ لوگوں کو پہلی بار میں سمجھ نہیں آئی۔ نے تیسری بار وہی لطیفہ دہرایا تو کوئی نہیں ہنسا۔ سب نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ دانش مند بزرگ نے ایک ہی لطیفہ 3 بار کیوں دہرایا۔ آخر میں دانش مند بزرگ مسکرایا اور کہا، آپ ایک ہی لطیفے پر بار بار ہنس نہیں سکتے۔ بستی والوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ ہمیشہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں بار بار شکایت کیوں کر رہے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے؟ گاؤں والے حیران تھے، یہاں تک کہ بچے بھی خاموش تھے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس بات کا احساس کرتے ہوئے دانش مند بزرگ کی طرف دیکھا۔ متبادل تجویز کیے بغیر محض شکایت کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ جیک فریسکو، کیا آپ اس دنیا میں کسی ایک شخص کا نام بتا سکتے ہیں جس کی زندگی بغیر کسی پریشانی کے ہو؟ ہاں، یقیناً آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ کبھی کبھی آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک فطری عادت ہے جو ہم سب کی ہے، لیکن آپ اسے کیسے کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اتنا ہی اہم ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل اور خدشات کو اٹھایا جائے جن پر توجہ دی جانی چاہیے۔ اگر آپ سبھی ممکنہ حل، تجویز یا اضافی بصیرت کے ساتھ اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ کیا آپ صرف رونا اور شکایت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ محض شکایت کرنے سے مؤثر طریقے سے کیسے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک معروف طریقہ سینڈوچ طریقہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے مثبت بیان کے ساتھ شروعات کرنی چاہیے، شکایت کے بعد پھر اسے مثبت بات کے ساتھ ختم کریں۔ مثال کے طور پر مان لیں آپ ایک ریسٹورینٹ میں ہیں اور آپ نے سوپ کا آرڈر دیا ہے، لیکن جب آپ سوپ حاصل کرتے ہیں تو یہ ٹھنڈا ہے۔ ویٹر یا ویٹریس سے شکایت کرنے کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں، مس، مجھے سوپ فراہم کرنے کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ میں ہمیشہ اس جگہ کے بارے میں اچھے تجربات رکھتا ہوں۔
تاہم میں نے دیکھا کہ سوپ بہت ٹھنڈا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سادہ سی غلطی تھی۔ میں اب بھی یہاں کھانا جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس میں مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ فرق دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شکایت کو اس طرح تشکیل دے سکتے ہیں تو مثبت بیان کے ساتھ شروع اور اختتام کرتے ہوئے سننے والے اسے قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوں گے۔ یہ سمجھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ہاتھ میں رکھیں، اسے آزمائیں اور مجھ پر یقین کریں، آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ اصول جس پر آپ کو ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کارروائی کرنا۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کریں، کیونکہ اگر آپ سب کے بارے میں سوچتے ہیں تو مسئلہ ہے۔ اچھی طرح سے اندازہ لگائیں کہ آپ جس کے بارے میں سوچتے رہیں گے وہی مسئلہ ہے۔ اب ہاں، جب کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو تسلیم کرنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن جب آپ حل کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اس کی چھان بین کرتے ہیں، جب ممکنہ نتائج کو پڑھتے ہیں اور وضاحت کے لیے دوسرے سے بات کرتے ہیں، پھر اندازہ لگائیں کہ کیا آپ کوئی حل تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ مسئلے کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو یہ آپ کو تھامے گا، لیکن اگر آپ اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سر نہ اٹھائیں اور یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہیں کہ آپ کامل ہیں۔ کچھ لوگ ہر چیز کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں کبھی بھی ایک شکایت برداشت نہیں کرتے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں اور ہر وقت فیصلے میں غلطی کریں گے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اس کے مالک ہوں، اسے قبول کریں اور فوری طور پر معافی کا اظہار کریں، تو کنٹرول کریں اور ایک سے زیادہ حل تلاش کریں۔ اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، آپ مزید مثبت توانائی محسوس کرنے لگیں گے اور اپنے آپ کو بے بس، نا امید سے مددگار اور خوشگن کی طرف لے جائیں۔ اسے آزمائیں، مجھ پر یقین کریں، آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوگا۔ جیسا کہ جان ووڈن نے ایک بار کہا تھا، چیمپئن کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ بہتر ہونے میں بہت مصروف ہیں۔